فاتحہ کی گزارش ہے جملہ مومنین مومنات بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کو شامل حال کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمد لله الملك الحق المبين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد و آل محمد۔ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے اس چیز کا آغاز کیا گیا، مجلس کا اہتمام کیا گیا اور آپ کے لیے شامل حال ہوا۔ میں نے جو آیت پڑھی مشہور و معروف آیت ہے اور ہدایت کے زمرے پر بات ہو رہی ہے کہ پروردگار اس آیت کو سمجھانا چاہ رہا ہے اور اس آیت کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ پروردگار فرمائے انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اعلان کیا پروردگار نے انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور آخرت اور دنیا کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو ہادی کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ یعنی میرے مقابلے میں اپنے ہادی تم خود معین نہیں کرو گے، بلکہ جسے میں بناؤں گا اسے چپ چاپ اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ پروردگار نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیے ہدایت کا اختیار کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے جن جن کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا ان کا کردار ہم نے قرآن میں پڑھا۔ اب قرآن میں سورہ قصص کا جب ذکر آیا تو اس میں پروردگار نے جناب موسیٰ کے واقعات کو نقل کیا کہ جناب موسیٰ کی کہانی کو بیان کرنے لگے کہ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، فرعون نہیں چاہتا تھا کہ ولادت ہو، لیکن پھر جیسے اللہ رکھے اسے کون مارے۔ پھر جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور تابوت سقینہ کے حوالے کر پانی کے حوالے کر دیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ ایک منزل تک پہنچ جائے کہ واپس جب اس تابوت میں رکھا اور پھر زنے فرعون جناب آسیہ نے اسے دیا اور لے کر ان کی پرورش شروع کی۔ اور روایت یہاں کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کی جب پرورش شروع ہوئی تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ موسیٰ کو دودھ کے لیے کسے بلایا جائے، اور پھر کبھی کوئی آتا لیکن آخر میں جناب موسیٰ کی ماں آئی اور انہوں نے آ کر جو ہے، لیکن جب تابوت پانی کے حوالے کیا تو روایت یہ بھی کہتی ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بی بی
جو بہن تھی جناب موسیٰ کی، وہ تابوت کی حفاظت کرتے کرتے تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے. یہ واقعہ ہے اور قرآن نے لکھا اس موضوع پر کہ وہ تابوت یعنی بہنیں کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ موسیٰ کی بہن ہے یا حسین کی کربلا میں بہن ہے. سلوات کا ہدیہ پڑھیں گے مل کر محمد اور قرآن نے پھر اس واقعے کو لکھا. دیکھیے جب قرآن قصائص بیان کر رہا ہے، قصص کیا مطلب ہے قصص کا؟ قصص جمع ہے قصائص کی، قصہ کی یعنی واقعے کی، کسی کہانی کی، کسی قصے کی جمع کو قصص کہتے ہیں. اور سورہ قصص آئی، جناب آدم کا قصہ بیان ہوا، جناب نوح کا قصہ بیان ہوا، جناب موسیٰ کا قصہ بیان ہوا، جناب عیسیٰ کا قصہ بیان ہوا، جناب لوط کا قصہ بیان ہوا. یعنی یہ کتاب کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ قرآن دل بہلانے کی بات تو نہیں ہے نا. تو پروردگار کے ماضی کے واقعات، ماضی کے قصائص تو نے قرآن میں رکھے ہیں، تو رکھے کیوں ہیں؟ تو آواز دے کر کہیں گے ہم نے قرآن میں قصے اس لیے رکھے ہیں کہ ماضی سے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کرو، ماضی سے مستقبل کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کرو. تو اللہ نے جتنے بھی قصے بیان کیے، جناب آدم کا قصہ بیان ہوا، جناب نوح کا قصہ بیان ہوا، جناب عیسیٰ کا قصہ بیان ہوا، جناب موسیٰ کا قصہ بیان ہوا، جتنے بھی قصے بیان ہوئے، لیکن کسی قصے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قصہ سب سے اچھا ہے. لیکن جیسے ہی جناب یوسف کے قصے کو بیان کرنا چاہا، ایک مرتبہ پروردگار نے خود کہا یہ سب قصوں میں سے اچھا قصہ ہے. غور کرنے کی بات ہے، سب قصوں میں سے یہ جناب یوسف والا قصہ سب سے اچھا قصہ ہے. یعنی جناب آدم کا قصہ ہوا، لیکن میں کسی قصے کو سن کر کہوں کہ یہ قصہ اچھا ہے، یہ معیار نہیں ہے. خدا جس قصے کو کہے کہ یہ قصہ بہت اچھا قصہ ہے، سب سے اچھا قصہ ہے، تو خدا نے اسے پسند کیوں کیا؟ تو کہا جب آیتیں پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ اس میں تین چیزیں ہیں. ان میں ایک حسن کی بات ہو رہی ہے، ایک محبت کی بات ہو رہی ہے، ایک آنسو کا ذکر ہو رہا ہے. کہ جب یہ تین چیزیں کسی واقعے میں ہو وہ سب سے اچھا قصہ ہوا کرتا ہے. میں تھوڑا سا قریب ہو جاؤں. تین چیزیں، حسن کی بات قرآن میں ہوئی جناب یوسف کے بارے میں، اس کے بعد محبت کی بات ہوئی جناب یوسف کے واقعہ، اس کے بعد آنسو. حسن کس کا تھا؟ یوسف کا. محبت کس کی تھی؟ زلیخا کی. آنسو کس کے تھے؟ یعقوب کے. یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. یعنی ہم نے قرآن سے یہ سمجھا کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی اور قصے میں بیان ہو تو وہ قصہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا ہے. یعنی اس قصے کو پڑھنا بھی بدعت نہیں ہے، سننا بھی بدعت نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حسن نظر آتا ہے بنی ہاشم کے جوانوں کا، اگر ہم دیکھیں محبت نظر آتی ہے حسین سے، اور اگر دیکھیں تو آنسو نظر آتے ہیں غم حسین میں. سب سے اچھا قصہ. تھوڑا قریب ہو کر، بہت محنت سے میں نے یہ جملہ آپ تک پہنچایا، قسم خدا کی یہ ہے قصہ. اللہ نے قصائص کو بیان ہی اسی لیے کیا کہ آدم کے قصے کو رکھا، نوح کے قصے کو رکھا، موسیٰ کے قصے کو رکھا. لیکن ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ آئے، دیکھیں کہ میں نے کہہ دیا کہ قصص، سورہ قصص کا جو لفظ آیا ہے، اب یہ قصص جمع ہے قصے کی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن لوگوں نے کہا نہیں کہانی کچھ جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں. پہلے یہ کہہ دیا کہ کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اردو میں قصے کو کہانی بھی کہا جاتا ہے. اب ہر کہانی جھوٹی نہیں ہوتی. میں یہاں لا کر مسئلے کو تمام کر دیتا ہوں قصے والی بات کو. اگر کوئی سچے لوگوں سے قصہ ہو تو وہ قصہ سچا ہوتا ہے، جب وہ قصہ جھوٹے لوگوں سے منسوب ہو جائے تو وہ قصہ جھوٹا ہوتا ہے. لیکن جن کے لیے قرآن سند دے دے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں. ایمان اور متقی بننا کمال نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم سچوں کی تلاش کر کر ان کے ساتھ نہ مل جاؤ گے. اللہ کا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ قصے ہم نے رکھے ہیں، بیان ہم کر رہے ہیں اور قصے کو ہم نے دیا ہے.
لیکن کہانیاں کوئی سچی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب قرآن مسلمان نے پڑھنا شروع کیا, جملہ سنیے گا, اسی سے میں جناب موسیٰ کاظم پر آ جاؤں گا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو آدم کی کہانی کو بیان کیا, نوح کی کہانی کو بیان کیا, موسیٰ کی کہانی کو بیان کیا, عیسیٰ کی کہانی کو بیان کیا, لوط کی کہانی کو بیان کیا. اب یہ تمام کہانی وہ ہے جو سچوں سے منسوب ہوئی اور سچے قرآن میں آ گئی. میں جملہ کہوں گا, جب کہانی آدم سمجھ میں آ گئی, جب کہانی نوح سمجھ میں آ گئی, جب کہانی موسیٰ سمجھ میں آ گئی, تو کہانی سیدہ آج تک سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میرے ساتھ رہیے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, کہانی سیدہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آدم کی کہانی بیان ہوئی, نوح کی کہانی بیان ہوئی, سیدہ کی کہانی بیان ہو رہی ہے, تو لینے چلے کہ کہانی جھوٹی ہوتی ہے. یہ تمہاری لا علمی ہے. یہ کہانی ایسے ہے کہ ہم نے بڑوں سے سنا تھا, کام ہوتا نہیں, مکمل نہیں ہوتا, کوئی حاجات رہ جاتی ہے. یہ کہانی گھر میں بیٹھ کر پڑھو, زہرا کی کہانی پڑھو, اپنی منتوں کو پورا کرواؤ. تو جملہ تو یہی ہے کہ جس کی دادی ایسی ہو اس کا بیٹا ہی باب الحوائج ہوا کرتا ہے. اللہ, یہ ہے جملہ قسم ہے. جس کی دادی کی کہانیوں کو گھر میں کوئی مشکل آ جائے, دعا قبول نہ ہو تو بیٹھیے, زہرا کی کہانی پڑھیے, دیکھیے پھر کیسے حاجات قبول ہوتی ہیں. جن کی دادی ایسی ہوں پھر ان کے پوتے باب الحوائج ہوا کرتے ہیں, انہیں پھر حاجات کا در کہا جاتا ہے, قسم خدا کی. اب جناب موسیٰ کا قصہ قرآن میں بیان ہوا. صلوات پڑھیں مل کر, محمد آل محمد. جناب موسیٰ کا قصہ بیان ہوا کہ جناب موسیٰ شہر میں آئے, بڑے ہوئے, شہر میں آئے, دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں. جب دو شخص لڑ رہے تھے تو کیا کرے تو کرے کیا کرنا کچھ نہیں ہے. یہ جناب موسیٰ, ایک شیعہ تھا موسیٰ کا, ایک شیعہ نہیں تھا, اور دونوں آپس میں لڑے. جناب موسیٰ نے ایک مکہ مارا اور اسے قتل کیا, اور جناب موسیٰ وہاں سے چلے گئے. اب مجھے پورا واقعہ پڑھنا مضمون نہیں ہے, بس اتنا کہنا ہے کہ جناب موسیٰ پھر ایک جگہ کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا. اب قرآن نے اس کو لفظ صحیح سے مناظر کیا ہے, کس لفظ صحیح استعمال کیا ہے کہ ایک شخص, ایک رجل صحیح کرتے ہوئے جناب موسیٰ کے پاس آیا. صحیح کیا ہے؟ دوڑنا, صرف دوڑنا نہیں, کسی کے لیے دوڑنا. جناب حاجرہ جو ہیں وہ اسماعیل کے لیے دوڑی, اللہ کے لیے نہیں دوڑی. اللہ نے اسے لفظ صحیح کا نام دیا. یار میرے ساتھ رہیے, قسم خدا کی. جناب حاجرہ جناب عیسیٰ کے لیے, اللہ کے لیے, عیسیٰ کے لیے دوڑی, اسے صحیح کا نام دیا. جناب موسیٰ کے لیے بھی یہ ہوا. جناب موسیٰ کے لیے وہ دوڑتا ہوا آیا, اسے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوڑتا ہوا آیا, اللہ نے اس کے لیے بھی لفظ صحیح کا نام دے دیا. یعنی اس کا مطلب کوئی نبی یا امام کے لیے دوڑ کر آئے وہ بھی عبادت ہوتی ہے اور صحیح میں شمار ہوتی ہے. وہ دوڑتا ہوا ہے, اللہ نے اسے لفظ صحیح کا نام دے دیا. تو اگر باب الحوائج کا ذکر نہ ہوتا تو میں یہ جملہ نہیں کہتا. جہاں میرے مولا عباس کے اتنے لقب آئے ہیں, وہی میرے مولا عباس کا ایک لقب سائی آیا ہے. مولا سائی کا مطلب کیوں ہے, مولا کو سائی کیوں کہا گیا کہ حسین کے لیے کبھی کربلا میں دائیں جاتے تھے, کبھی بائیں جاتے تھے. یہ ہے باب الحوائج کا لقب, قسم خدا کی. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیے. وہ آیا, کہنے لگا موسیٰ, جناب موسیٰ سے آیا, میرے موسیٰ نبی خدا, وہ آپ کو قتل کر دیں گے, وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ پلاننگ کر رہے ہیں, وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے, آپ یہاں سے چلے جائیے. تو اب قرآن نے اس جملے کو محفوظ کیا کہ جناب موسیٰ خوف کی وجہ سے, خوف تھا, خوف سے اس شہر سے چلے اور دعا کی پروردگار مجھ پر خوف ہے, مجھے یہ قتل کر دیں گے, میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے, میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے. اب ذرا اس روایت کی طرف چلیے جو سعصہ بن سوحان کی روایت ہے. سعصہ بن سوحان مولا علی کے پاس اس وقت آئے ہیں کہ جب میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے اور مولا کے سر پر وہ پٹی بندی ہے جو زخم ہو چکی ہے, اور اس وقت کسی کو مولا سے ملنے نہیں دیا جا رہا.
ملاقات کسی سے، لیکن ساسا جیسے ہی ہے، ساسا بن سہان جیسے ہی آئے. ایک مرتبہ مولا حسن نے بابا کو بتایا، بابا ساسا ہے آنے دو. کیوں؟ جانتے تھے کچھ ایسا سوال کریں گے جو آنے والی انسانیت تک قابل و یقین ہوگا. کہ آنے دو. آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی انت افضل ام آدم. ساسا آئے ہو نماز کے بارے میں پوچھ لو. مولا کا وقت تو دیکھو کیا چل رہا ہے، تم پوچھ رہے ہو آپ افضل ہیں یا کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لو. آئے ہو کسی کو اور کو بات کرنی ہے وہ کر لو. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں یہی بات کرنی ہے. اور مولا بھی کہہ رہے ہیں، جواب دے کر بتا رہے ہیں، باقی تمام مسائل اس وقت ہوں گے جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اور اس نے سوال کیا یا علی انت افضل ام آدم، یا علی آپ افضل ہیں یا آدم، یا علی انت افضل ام موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ، یا علی انت افضل عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ. میرے مولا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. مولا نے کہا ایسا اگر قرآن میں کہ ذکر نہ ہوتا نا کہ تم ان نعمتوں کا ذکر کرو جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، میں کبھی تمہارے سامنے نہ بتاتا کہ میں افضل ہوں یا آدم. لیکن سنو میں بتا رہا ہوں کہ انا افضل ام آدم، میں آدم سے افضل ہوں. انا افضل ام موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کا مولا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ گندم نہیں کھانی، مجھے منع نہیں کیا تھا، لیکن مجھ علی نے پوری زندگی جو کی روٹی پر گزارا کیا. کہ یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا انا افضل ام موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں. مولا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ موسیٰ نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، خوف کی وجہ سے جا رہے تھے، میں نے کافروں کے اتنے مارے لیکن کو سورہ کافرون لے کر میں خانہ کعبہ کی چھت پر گیا. یا علی سلامت رہیے. خدا کی یہ ہے مقام جناب موسیٰ. اچھا یہ خوف نہیں تھا کہ مار دیا جاؤں گا، لیکن یہ تھا کہ جاہل اتنے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی قید کرے گا لیکن خدا کا کام رک جائے گا. قسم خدا کی موسیٰ نے یہ چھوڑا اس لیے وہاں سے خوف کی وجہ سے نکل گئے. یہ موسیٰ تھے جو قید کے خوف کی وجہ سے چلے گئے، اور یہ موسیٰ کاظم تھے جو قید میں رہ کر اس طرح سے دین خدا کو پھیلایا. بتا دیا ہمیں کبھی قید دین خدا سے کبھی روک نہیں سکتی ہے. بس عزیزو بہت قریب ہو کر گفتگو کرنا چاہتا تھا. اور آئیے یہ ہے ہدایت کے زمرے جن سے ہدایتیں جاری ہوتی ہیں. اب قید میں رہ کر مولا نے خط لکھا ہے. موسیٰ خوف کی وجہ سے گئے اور موسیٰ کاظم موسیٰ قید میں بیٹھ کر ایک خط لکھا حاکم وقت کو. اور وہ خط کے ایک جملہ سنیے کیا ہے. مولا کہنے لگے یاد رکھو میرا قید خانے میں ایک ایک لمحہ تمہاری زندگی کے کم ہونے میں ایک ایک لمحے کے برابر ہے. قسم خدا کی ایک میرا جس طرح ایک ایک لمحہ قید میں گزر رہا ہے تمہاری زندگی وہاں کم ہو رہی ہے. مولا نے یہ جملہ کہا اور کس طرح سے تربیت کی میرے مولا نے اور کس طرح سے ہدایت کو پھیلایا. ایک واقعہ سنی اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، وقت قلیل ہے، لیکن جملہ یہ ہے عزیزان محترم کہ مولا قید خانے میں رہ کر بھی اسی طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے باہر رہ کر تبلیغ کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں ہے. اب کیا میں کہوں گا، اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ خطیب نے پڑھا لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن عقل اسے قبول کرتی ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے. کب وہ بادشاہ وقت نے اتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے مولا کو قتل کروانے کے لیے کہ میں کسی طرح موسیٰ کاظم کو قتل کرواتا. بھائی قتل کیوں کرواتا ہے قید خانے میں؟ اب تجھے کاہے کا ڈر ہے؟ کہ نہیں پتا ہے کہ بنی ہاشم کا خون ہے. یہ قید خانے میں رہ کر بھی جب ان کی عورتیں دربار میں آتی ہیں تو یزید کا کچھ رہتا نہیں ہے کہ تو پھر ان کا مرد ہے. قسم خدا کی خوف اتنا ہے کہ یہ قید خانے میں رہ کر بھی اتنے ہیں کہ یہ ان کے فیض سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مستفیض نہ ہو. اب قید خانے میں رکھا گیا. اس نے ایک سازش کی. کیا کیا؟
اب اس خطیب نے کیا جملہ کہا، کہنے لگے، اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم نے انہیں مارا تو الزام ہمارے سر آئے گا، ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے تو کریں کیا کریں؟ کہا ایسا کرو، اور جسے بھی مارنے کے لیے بھیجتے تھے وہ جاتا تھا، دیکھتا تھا سجدے میں سر رکھتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتا، رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع نہیں ختم ہو رہا۔ یہ عالم ہے میرے جناب موسیٰ کاظم کی عبادت کا۔ کاظم ادا یہ سنت سجاد کر گئے، ایک بار پھر مصلی آباد کر گئے۔ میرے مولا نے سنت سید سجاد کو اس طرح سے ادا کیا، قید خانے میں عبادت جو جاتا ہے دیکھ کیسے ماروں، سجدے میں سر رکھتا ہے تو سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، جو جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ اب اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو، ہم جسے بھیجتے ہیں وہ انہیں پہچان لیتا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ اور وہاں سے ان لوگوں کو ڈھونڈو کہ جنہوں نے کبھی امام کو جانتے ہی نہ ہو، امام کو پہچانتے ہی نہ ہو، ایسوں کو ڈھونڈو۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈتے گئے، افریقہ میں سے کچھ لائے بندے، جنگل سے لا کر ان کو پالا پوسا، کھایا پلایا، اور اس کے بعد تلوار چلانا سکھائی۔ جب تلوار چلانا سیکھے کہا بس تم نے کرنا کیا؟ کہا بس تم نے کچھ نہیں کرنا، جیسے ہی زندان میں تمہیں لے کر جانا ایک سفید چادر ہوگی، بس اس پر تم وار کرتے چلے جانا اور یہ کر آ جانا۔ تیاری ہوئی، بھیجا۔ اب جیسے ہی وہ گئے، تلوار نکالی، چلانا چاہتے تھے، میرے مولا نے چادر کو نیچے کیا، انہوں نے چہرہ دیکھا، تلواریں چھوڑی، بھاگے، اتنا بھاگے کہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شہر چھوڑ کر چلے گئے تو پریشان ہوئے۔ اب بادشاہ نے کہا انہیں پکڑ کے لاؤ، یہ تو اس کو جانتے ہی نہیں، یہ کیوں بھاگے؟ تو جب لایا گیا تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا ہوا کچھ یوں ہے کہ ہمارے افریقہ میں جنگلوں میں جب بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے، تو ہم جب بھی بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو یہی تو آتا تھا جو آ کر کہتا تھا دعا کرو اللہ بارش برسائے گا۔ قسم ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن یہ ہے امام موسیٰ کاظم کہ زندان میں رہ کر بھی آپ اگر سیرت رسول کو دیکھیے، ہدایت کرنے وہ بھی آئے، آدم بھی ہدایت کرنے آئے، موسیٰ بھی ہدایت کرنے، سب ہدایت کرنے آئے، لیکن جیسی ہدایت یہ کر گئے ایسی ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کیا جملہ کہوں کہ رسول کا وہ زمانہ یاد کیجئے۔ کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ۔ اب اس بات پر بھی اگر مسلمانوں کو اختلاف ہو تو میں اس بات پر جملہ کیا کہوں کہ اپنے اہل سنت کی کتابوں میں ان جملوں کو لکھا گیا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آپ نے سن لیا، لکھا گیا ان کتابوں میں کہ امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور لکھا بھی کس نے؟ ہمارے مکتب کا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب جانتے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی طرف توجہ کریں تو اس میں لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے 12 نائب ہوں گے، جو 12 امام ہوں گے جو میرے بعد امامت کی مسلط کو سنبھالیں گے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اہل یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کاظم مسلمانوں کے شیعہ نہیں کہا، یا لفظ یہاں لفظ مسلم استعمال کیا کہ موسیٰ کاظم مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ یہ جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، یعنی ایک تو پتہ چل گیا مسلمانوں کا امام ہے موسیٰ کاظم، باقی اگر کوئی بھی ہوگا تو وہ مسلمانوں کے امام موسیٰ کاظم جیسا ہوگا تو قبول ہے، اگر ان جیسا نہیں ہوگا تو کبھی قبول نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ اب انہوں نے لکھ تو دیا اور بہت بہت روایتوں کو نقل کیا، لیکن ہدایت ہے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں، بچے نے پڑھا، کتابوں میں آ گیا، سلیبس میں رکھ دیا کہ رسول گزرتے تھے کچرا پھینکتی تھی، رسول گزرتے تھے کچرا پھینکتی تھی، پڑھ کر تھک گئے، پڑھ تو لیا، سمجھو تو صحیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ رسول گزرتے ہیں کچرا پھینکتی تھی۔ کہ کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ اب یہ اگلا ہم سے سن لو، تم نے اتنا سنا اگلا ہم سے سن لو، تم نے کہا کہ رسول گزرتے تھے کچرا پھینکتے تھے، رسول گزرتے تھے کچرا پھینکتے تھے، اور رسول بار بار ہوتا کہا یا رسول اللہ گزرتے کیوں ہیں، راستہ تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم راستہ تبدیل کرنے نہیں آئے ہیں، ہم راستہ تبدیل کروانے، اور یہی مقام تک قسم خدا کی قید خانہ ہے، اور میرے موسیٰ کاظم امام قید خانے میں قید ہیں۔ انہوں نے تیاری کی کہ امام کو کس طرح قتل کیا جائے،
ایک نے مشورہ دیا، پروردگار اس پر عذابوں کے ڈھیر نازل کرے. اس نے مشورہ دیا، دیکھو ہم ایک فاحشہ عورت کو بلاتے ہیں، اسے معصوم امام کے قید خانے میں بھیجتے ہیں، اور جب آوازیں بلند ہوں گی تو پھر ہم فتویٰ لگا کر امام کو قتل کروا دیں گے. اب اسے بھیجا، وہ گئی، اسے جا کر تالا کھولا، بٹھا دیا گیا. وہ بیٹھی رہی، دیکھی تھی گیا ہے کہ سجدے میں ہے تو سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا، اگر رکوع میں ہے تو رکوع سے اٹھ نہیں رہے. پوری رات گزر گئی ان کو انتظار کرتے ہوئے کہ ابھی آواز آئے گی ہم ابھی جائیں گے، ابھی آواز آئے گی ہم ابھی جائیں گے. پوری رات گزر گئی. صبح کہا چلو دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے. جا کر دیکھا تو ایک طرف میرا امام سجدے میں پڑا ہے، ایک طرف میرا امام سجدے میں ہے، ایک طرف وہ خاتون سجدے میں. اب میں فاحشہ کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اگلا جملہ اس نے کمال ہی کر دیا ہے. جب سپاہیوں نے آ کر اسے پکڑ کر اٹھانا چاہا، کہتی ہے خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، آئی نجس تھی، میرے مولا نے مجھے پاک کر دیا. اللہ یہ ہے ہدایت کا زمرہ. قسم خدا کا. ان کا ہوا کیا کرنا ہے. میں بیٹھی تھی کہ یہ میری طرف متوجہ ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا، اشارہ کیا، زندان کا دروازہ کھولا، دیوار شک ہوئی ہے. یہ تو اہل بیت کے گھر کی بات ہے، کبھی خانہ کعبہ شک ہو جاتا ہے، کبھی زندان کی دیوار شک ہو جاتی ہے. دیوار شک ہوئی. میں نے کیا دیکھا کہ زمین سے لے کر جنت تک کے راستے کھلے ہیں اور ہر چیز جھک جھک کر رہی ہے. آپ صالحین کے امام ہیں، آپ متقین کے امام ہیں. میں سمجھ گئی ان کی حکومت یہاں بھی ہے، ان کی حکومت وہاں بھی ہے. میں سمجھ گئی اور میں ان کے سامنے سجدے میں گر گئی. عزاداران مظلوم کربلا، کیا جملہ کہوں، کیا امام کے لیے ایک ایک طریقہ نہیں، کتنے طریقوں کو استعمال کیا گیا کہ امام کو قتل کیا جائے. قتل کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بیعت ہم سے کریں گے نہیں، بیعت ہماری کریں گے نہیں، اور جب یہ بیعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہماری حکومت مضبوط نہیں ہے. کیونکہ بیعت کا جواب حسین نے ہی دے دیا کہ حسین نے پہلے زمرے پر بتا دیا کہ اتنا ڈر گئے کہ اب ان سے بیعت نہیں مانگنی، انہیں قید خانے میں رکھو. بیعت ہی تو چاہتا تھا یزید، تو سید سجاد سامنے کھڑے تھے، بیعت مانگ لیتے، لیکن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ حسین سے مانگا تھا تو یہ ہو گیا، زین العابدین سے مانگوں گا تو کیا ہو جائے گا. ڈر ڈر کر اور آخر وقت تک، آخری حاکم تک کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کسی امام سے بیعت طلب کر سکے. امام کھڑے ہیں، امام نے زندہ نے ایسے ایسے واقعات. لیکن روایت کہتی ہے اگر تم نے موسی کاظم کے مصائب کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے اس وقت کے زندان کا اندازہ لگاؤ کہ اس وقت کے زندان کیسے ہوا کرتے تھے. آپ کی آنکھیں بلند ہوئی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، کسی کے غم میں نہ روئیں سوائے غم حسین کے. لیکن عزادارو، آپ کی یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ زہرا کو پسند ہے. میرا معصوم کہتا ہے کہ جب بھی رو تو ایسا رویا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اور پھر یہ جملہ کہا نہیں، ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے میری ماں فاطمہ زہرا اپنے لال حسین پر روتی ہے. زہرا کا کیا نصیب ہے قسم خدا کی. کبھی کسی کو شام میں دیکھا، کسی کو کربلا. زہرا کے گھر کے پھول اس طرح بکھرے ہیں. عزادارو، وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ سید زادوں کو چھوڑا نہ جاتا تھا. ہارون نے اعلان کیا جو سید ملے اس کا گلا کاٹو، خون نکالو، اس خون سے پھر گارا تیار کرو، اس گارے کو تیار کر کر اپنے اپنے قلعوں کو مضبوط کرو. یعنی سادات کے خون کو بہا بہا کر، گاروں میں ملا ملا کر عمارتوں کو. روایت کہتی ہے کہ حسنی سادات میں سے ایک شخص تھا، جب وہ گھر سے نکلنے لگا، اللہ اکبر، میں کیا جملہ کو مجھ سے کہا نہیں جا رہا، لیکن جملہ ایسا ہے کہ اس وقت کوئی سید جب گھر سے نکلتا تھا نا، ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں دعا کرنا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، کیونکہ پتا تھا کہ اگر کوئی سید گھر سے نکلا تو پھر واپس نہیں آئے گا. لیکن ماں کہتی تھی کہ مرتبہ شکل دوبارہ دکھا جاؤ.
یہ جانتے ہیں نا آپ کہ علی اکبر گرنے سے پہلے کہنے لگے ایک مرتبہ میں جاتا ہوں اور میری ماں انتظار کر رہی ہے کہ اکبر تجھے دعاؤں سے پالا ہے. عزاداران مظلوم نے کربلا حسنی سادات کا ایک سید جب گھر سے نکلا قید ہو گیا. روایت کہتی ہے وہاں سے کسی مسافر کو جاتے ہوئے اس قیدی نے دیکھا اور حسنی سادات کہنے لگا میں نے تجھے پہچانا تم مسافر ہے نا؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہو. ایک محلہ بنی ہاشم میں جب جانا نا تو میری ماں سے کہنا اب میرا انتظار نہ کرے. اب میرا سادات پر بڑا مشکل وقت آیا تھا زادارو. اب کہا اپنی میری ماں سے کہنا کہ میرا انتظار نہ کرے. کہنے لگا اے شہزادے اے خوبصورت جوان میں بنی محلہ بنی ہاشم میں پہنچ تو جاؤں گا بس یہ بتا دے تیری ماں کو کیسے پہچانوں گا اور تیرے گھر پر کیسے پہنچوں گا. کہ بس تو گھروں کے قریب سے گزرنا اور جس گھر سے ماں کے رونے کی آوازیں آئے اور سمجھ جانا یہ میرا گھر ہے. مجھے پتا ہے جب سے گھر چھوڑا ہے اور میری ماں رو رو کر سنو عزاداران مظلوم نے کربلا امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا آیا ایک مرتبہ. کتنی جیلوں کو کتنی قید خانوں کو تبدیل کیا. جس نے سختی کم کی بادشاہ وقت نے اسے سزا دی اور مولا کو اس جیل اس قید خانے سے نکال کر دوسرے قید خانے میں منتقل کیا. کسی نے اس کو بھی لکھا کہ قید خانے کی حالت یہ تھی کہ جب معصوم مولا جب رکوع میں جاتے تھے تو کبھی دائیں سے نیزہ لگتا تھا کبھی بائیں سے نیزہ لگتا تھا. اتنا تنگ زندان تھا کہ کھڑے ہو کر مولا کچھ کرنا قیام نہیں کر سکتے تھے. اور روایت کہتے ہیں جب سندی بن شاہب کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے اتنے ظلم کیے کہ تازیانوں پہ تازیانے مارتا رہا تازیانوں پہ تازیانے مارتا رہا. جب خرمے کے ذریعے میرے مولا کو زہر دیا آپ نے بڑے آرام سے سنا خرمے کے ذریعے سے جب میرے مولا کو زہر دیا میرے مولا اب 23 رجب کو زہر ملا اور میرے مولا کی حالت 3 دن ایسی تھی. سنو کہ جملہ جملہ کہوں. احمد ابن حنبل اس وقت موجود تھے جو بڑے راوی ہیں جن کی بڑی کتابیں مشہور ہیں. کہاں انہیں بھی بلایا گیا دوسرے طبیبوں کو بھی بلایا گیا کہ آؤ دیکھو یہ طبیب موت مر رہا ہے اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. ہر طبیب نے آ کر کبھی آنکھیں دیکھی کبھی سر دیکھا کبھی آنکھیں دیکھی کبھی سر دیکھا کبھی بازو دیکھا پلٹ کر جانے لگے کہنے لگے ہاں طبیب موت ہے. لیکن جب احمد ابن حنبل آئے ہیں جسم دیکھ کر واپس آئے ہیں کہنے لگے تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو میں کہوں گا بھی لکھوں گا بھی اسے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں اسے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں. ایک طبیب نے جب یہ جملہ کہا ہے نا کہ اس کو زہر نہیں دیا یہ طبیب موت مر رہا ہے اور میرے مولا نے اپنے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں کو کھولا اس طبیب نے ہاتھوں کو دیکھا ہاتھ نیلے ہو چکے تھے. ہاتھوں کو دیکھا مولا نے کہا انصاف کر کہتے خدا کی قسم انہیں زہر دیا گیا. میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے بیٹیاں انتظار کرتی رہی ہمارا بابا ہم سے ملنے آئے بیوی معصومہ تم ہمیں معاف کرنا آؤ پرسہ دو بی بی معصومہ کو اے بی بی آپ کے بابا پر بڑا ظلم ہوا بی بی آپ کے بابا کو بڑا مارا گیا لیکن بی بی کے ساتھ جب بی بی معصومہ کو چلی ہیں مولا رضا کی زیارت کے لیے تو میری بی بی کے ساتھ کچھ بھائی بھی تھے عزاداروں ان سادات کو بھی قتل کیا گیا اور قم کی پہاڑیوں پر میری بی بی ننگے پاؤں
میرے مولا موسیٰ کاظم رخصت ہوئے، امام رضا آئے، غسل دیا، کفن دیا۔ عزادارو کیا جملہ پڑھوں، اب یہاں تو حد ہو گئی کہ لعینوں نے 4 مزدور 4 مزدور عزادارو، غریب سے غریب بھی مر جائے نا، سنیں یہ غریب سے غریب بھی مر جائے نا، غریب سے غریب بھی مر جائے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ محلے والے آ جاتے ہیں گندہ دے دیتے ہیں، لیکن امام کے لیے 4 مزدور بلائے اور کہا گیا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر اسے پلے بغداد پر رکھ دو۔ عزادارو پلے بغداد پر میرے ماتم کرو نا، میرے مولا کا جنازہ رکھا گیا، اور جیسے ہی پلے بغداد پر جنازہ رکھا گیا، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں رات کی تاریکی میں سواریاں گزرے، میرے مولا کا لاشا پامال ہو جائے، لیکن سواریاں اپنی اپنی جگہوں پر رک گئی، میں کہوں گا مولا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن لاشا پا لے آئے تابوت، لاشا پامالی سے بچ گیا۔ آؤ کربلا میں دیکھو حسین کا تنہا لاشا، اور گھوڑوں کی نال بندے، اور دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں، میرے مولا کی سینے کی ہڈیاں، لاؤ تابوت آ گیا میرے مولا کا جنازہ۔ یہ تابوت دیکھو، اس تابوت کو جب زندہ رکھا گیا بغداد کے پل میں، کوئی شیعہ پہنچا، اس نے مولا کے تابوت کو جب کھولا، عزاداروں قیدی سب ہوئے ہیں، زینب کو زنجیریں پہنائی گئی اتار لی گئی، سجاد کو زنجیریں پہنائی توڑ لی گئی، سکینہ کو قیدی بنایا زنجیریں کھل گئے، لیکن یہ میرا مولا زنجیروں کے ساتھ ماتم موسیٰ کاظم آج بغداد سے کوئی قیدی رہا رضا مولا، بندے تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رضا مولا، آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا۔ ایک بی بی سرہانے بیٹھی ہے، کس نے جانے اس خبر کی ہے، ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا، آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا۔ رات سے پہلا شرکا ہے، جو گزرتا ہے اس پہ ہنسا ہے، بے بسی پہ تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا، آج بغداد
قیدی ہو گیا ہے یا رضا مولا حال اچھا نہیں ہے میت کے آ جائے جاز سے امامت کے شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے یا رضا مولا کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پہ فاطمہ فاطمہ رضا مولا آج بغداد سے کوئی کیسے